بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اکابر چینل کے دیکھنے اور سننے والے سبھی ناظرین کو میرے اکابر چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ 6.5 سال کی عمر تھی کہ آپ سے ایک ایسی کرامت اور استقلال کا ظہور ہوا کہ جس سے آپ کے مقبول بارگاہ احدیت ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ آپ بچپن ہی میں نماز کے پابند تھے۔ جمعہ کا قصہ تو گزر ہی چکا، عام نمازوں کے اوقات کا بھی خیال رکھتے۔ ایک دن شام کو ٹہلتے ٹہلتے قصبہ سے باہر نکل گئے۔ وہاں غروب آفتاب کا وقت ہو گیا تو احساس ہوا کہ مغرب کی نماز کا وقت آ گیا۔ عباس کے پھولوں کی 2 چھڑیاں ہاتھ میں لیے پلٹے، پہلے گھر آئے اور والدہ کو چھڑیاں پکڑائیں کہ یہ رکھو، میں نماز پڑھنے جاتا ہوں۔ جپتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے تو جماعت کھڑی تھی۔ وضو کے لیے لوٹوں کی طرف بڑھے تو خالی تھے۔ دیر میں دیر اور ہوئی، گھبرا کر پانی کھینچنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا، ڈول وزنی تھا۔ گھبراہٹ میں رسی پاؤں میں الجھ گئی تھی۔ ہاتھ پاؤں جماعت کے فوت ہونے کے خدشہ سے پھولے ہوئے تھے۔ ذرا جھٹکا لگا اور دھڑام سے کنویں میں گر گئے۔ نمازیوں کو نماز میں احساس ہوا کہ کوئی کنویں میں گرا ہے۔ امام صاحب نے نماز پوری کرائی اور تمام نمازی جلد کنویں کی طرف لپکے۔ اب ہر ایک کنویں میں جھانکنے لگا۔ اندر سے آواز آتی ہے، گھبراؤ نہیں، میں بہت آرام سے بیٹھا ہوں۔ قدرت حق تعالی یہ ہوئی کہ ڈول الٹا پانی میں گرا۔ اب جب گرے تو حواس مجتمع کر کے فوراً اس پر بیٹھ گئے۔ جب آپ کو باہر نکالا گیا تو معلوم ہوا کہ پاؤں کی چھوٹی انگلی میں خفیف سی خراش آئی ہے۔ آپ کے قرآن پاک ناظرہ پڑھنے کے متعلق معلوم نہیں ہو سکا کہ کہاں پڑھا۔ غالباً گھر ہی میں والدہ ماجدہ سے یا والد ماجد سے پڑھ لیا ہوگا۔ آپ کے سوانے میں آپ کے پہلے استاد کا اسم گرامی میاں جی کتب بخش مرحوم ہے۔ آپ نے ان سے چند دن بعد ہی اپنی ذہانت کا اعتراف کرا لیا۔ میاں جی مرحوم حضرت کے ننیال کی طرف رشتہ دار بھی تھے، لہذا غایت شفقت کے ساتھ ساتھ استادانہ سختی و ڈانٹ ڈپٹ بھی رکھتے تھے۔ ان کے بعد فارسی آپ نے کرنال میں اپنے منجل ماموں مولوی محمد تقی مرحوم سے پڑھی، جو فارسی کے استاد تھے۔ اسی طرح فارسی کا کچھ حصہ مولوی محمد غوث مرحوم سے پڑھا۔ فارسی پڑھنے کے بعد عربی کا شوق ہوا اور آپ نے ابتدائی صرف نحو کی کتابیں جناب مولوی محمد بخش صاحب رامپوری سے پڑھیں۔ رامپور حضرت کی دادیال اور آپ کے دادا قاضی پیر بخش کا اصل مسکن تھا، لہذا آپ کی روحانی تربیت کا سلسلہ بھی ادھر منتقل ہوا۔ مولوی محمد بخش موصوف آپ کے نہایت شفیق استاد تھے۔ آپ کو حزب البحر اور دلائل الخیرات کی اجازت اپنے استاد مولوی محمد بخش صاحب ہی سے ملی۔ مولوی صاحب نے ابتدائی کتب پڑھانے کے بعد مشورہ دیا کہ آپ تکمیل تعلیم کے لیے دلی چلے جائیں، وہاں بڑے بڑے کامل اساتذہ موجود ہیں۔ جبکہ آپ ہدایت النحو پڑھتے تھے، چنانچہ آپ نے استاد کے مشورہ پر دلی کا سفر کیا۔ ان دنوں دلی میں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت شہرت تھی۔ آخر ذکر عربک اسکول میں صدر مدرس تھے۔ اپنی علمی قابلیت اور فکری صلاحیتوں کی وجہ سے آفاقی شہرت کے مالک مولانا مملوک علی ننوتہ کے رہنے والے تھے۔ ایام تعطیل گزارنے گھر گئے تو واپسی پر حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم کے لیے اپنے ساتھ لے آئے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دلی پہنچے۔ ادھر ادھر پھرا کر درسگاہوں کو جانچتے رہے، لیکن کہیں تسلی نہ ہوئی۔ ایک دن مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پہنچے تو آتے ہی دل لگ گیا اور فیصلہ کر لیا کہ یہی پڑھوں گا۔ اللہ کو منظور تھا کہ اپنے زمانہ کے شمس و قمر ایک جگہ تعلیم حاصل کر کے برصغیر میں شاہ
کتاب و سنت کی ایسی تحریک چلائیں کہ تا قیامت اس کا سلسلہ چلتا رہے۔ چنانچہ محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو ننوتا سے، رشید احمد کو گنگوا سے لا کر ایک استاد کے دامن سے باندھ دیا۔ جس طرح شاگرد کو لائق استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح قابل استاد کو ذکی شاگردوں کی۔ اپنے دور کے دو سب سے ذہین لڑکے مولانا مملوک جیسے استاد تو مل گئے اور انہوں نے ان کو ایسی تعلیم دی کہ ان کی وجہ سے پورا ہندوستان علم دین سے جگمگا اٹھا۔ دونوں ساتھی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ میر زاہد قاضی صدرہ شمس بازگاہ ایسے پڑھا کرتے تھے جیسے حافظ منزل سناتا ہے، کبھی کہیں کوئی لفظ پوچھنا ہوتا تو پوچھ لیتے، ورنہ ترجمہ تک نہ کرتے، فر پڑھتے جاتے۔ دوسرے شاگردوں کو خیال ہوتا کہ یوں ہی عبارت پڑھے جاتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں، کتابوں کے ختم کر لینے کا نام چاہتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن ایک استاد سے شکایت کی۔ استاد نے فرمایا کہ میرے سامنے طالب علم بے سمجھے نہیں چل سکتا۔ مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ آپ نے بعض علوم عقلیہ مولانا مفتی صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھے اور حدیث قدوۃ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ مہاجر مدنی سے بھی پڑھی۔ نانوتوی و گنگوئی رہ دونوں شاگرد یہاں بھی حضرت شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنی ذہانت اور رکاوٹ کی وجہ سے استاد کی خصوصی عنایات کے مستحق ٹھہرے۔ مریدوں میں حضرت شاہ کی توجہ کا مرکز زیادہ تر حضرت رفیع الدین صاحب دیوبندی محتمم مدرسہ عالیہ دیوبند تھے۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تلمذ کا شرف حاصل کیا تھا۔ خلاصہ یہ کہ آپ نے معقولات کی اکثر کتب اور تفسیر، اصول فقہ و معانی وغیرہ کی اکثر کتابیں مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ سے اور صحاح ستہ کی کل کتابیں حرفن حضرت شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ تھوڑا بہت تلمذ جو دوسرے اساتذہ سے رہا، ان میں مفتی صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ زمانہ طالب علمی میں اپنی پڑھی کتابوں کو پڑھانے کا بھی شوق رکھتے تھے۔ فارغ اوقات میں پڑھاتے تاکہ حرج نہ ہو۔ چنانچہ سب سے پہلی جماعت جو آپ سے پڑھنے لگی وہ ہے جس میں ملا محمود دیوبندی بھی شریک تھے، جو دارالعلوم دیوبند میں سب سے پہلے مدرس مقرر ہوئے اور جن کے پہلے شاگرد شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ گویا حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے شاگردوں میں سے ایک دارالعلوم دیوبند کے پہلے مدرس تھے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 ماموں تھے، جن میں بڑے ماموں مولانا محمد تقی صاحب کی صاحبزادی مسمات ختیجہ خاتون سے آپ کی منگنی ہو چکی تھی۔ مولوی محمد نقی صاحب سلسلہ قادریہ میں شاہ سیف اللہ نارنولی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت و مجار تھے، جو نہایت پابند شرع اور عاشق سنت شیخ تھے۔ مولانا محمد نقی کی یہ بات مشہور ہے کہ جس چیز کے متعلق علم ہو گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے رغبت تھی، مولانا اس کو بلا تعامل اپنے ہاں کھانے کا معمول بنا لیتے، چاہے مضر ہی کیوں نہ پڑے۔ مولانا ممدوح ریاست ججر میں فوجی ملازم تھے اور اپنے آقا کے جانثار خیر خواہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ حضرت جب 21 برس کے ہوئے تو ماموں نے آپ کے دادا سے تقاضا کیا کہ نکاح کر دیا جائے، اس لیے دلی سے واپس آنے پر آپ کے نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ مردانہ جائے نکاح میں تشریف لائے تو مہر 5000 سکہ چہرہ شناسی سن کر دلہا بننے کی حالت ہی میں صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس مقدار کا متحمل نہیں ہو سکوں گا۔ آپ کے خسر اتفاق سے موجود نہ تھے، بالآخر بڑے بوڑھوں کے اصرار پر راضی ہوئے۔
لیکن نکاح کے متصل ہی آپ کی زوجہ محترمہ نے سارا قصہ سن کر معاف کر دیا۔ اس طرح حضرت کے صفاکش قلب کو راحت حاصل ہوئی۔ حضرت کی اہلیہ کی عمر 15 سال اور آپ کی 21 سال تھی۔ جوانی میں شادی کے دن ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر ادھر کے تمام مشاغل بلائے طاق رکھ کر دیے جاتے ہیں، لیکن حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے عین ان دنوں قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا۔ اپنے جدی مکان میں ایک کوٹڑی میں سارا دن قرآن پاک یاد کرتے رہتے، نماز کے اوقات میں کلام مجید پر رومال ڈال کر اٹھ کھڑے ہوتے اور مسجد میں نماز باجماعت ادا کر کے پھر اسی جگہ بیٹھتے۔ آخر اس لازوال دولت سے مالا مال ہوئے اور رمضان المبارک کی تراویح میں قرآن پاک سنایا۔ خدا طلبی اور معرفت خداوندی کا شوق ازل سے آپ کے قلب مبارک میں تھا، چنانچہ تحصیل علم اور نکاح کے بعد اب مرشد کامل کی تلاش ہوئی جو آپ کو تھانہ بھون ضلع مظفر نگر لے آئی، اور اس نعمت عالی سے سرفراز ہوئے کہ جس کی طلب میں سلاطین دنیا کو تخت و تاج کا چھوڑنا آسان معلوم ہوتا ہے۔ مزید اکابرین کی ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل میرے اکابر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام۔